جب کبھی تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ جھک کے ملنا بھی ایک قیامت ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 میٹھے بول بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ برے وقت میں اپنوں میں چھپے پرائے اور پرایوں میں چھپے اپنے نظر آ جاتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں تھیں بلکہ رحمت تھیں۔ جو ذات رات کو درختوں پہ بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے ہوں۔ آپس کے فاصلوں کو کبھی بھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی آپ کو اجنبیوں کی طرح کھٹکھٹانا پڑے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے، اور اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی ہی اسے چاہتے ہو۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں مگر فطرت کبھی نہیں۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل کا لاک بھی نہیں کھلتا، صاحب غلط اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ طوفان کی آمد سے پہلے گڑیال کی ٹک ٹک بند ہو جاتی، پرندے سہم کر خاموش ہو جاتے، قلم کچھ لکھنے سے رک جاتے۔ سیاست میں یا سائیکل پر کسی بھی سمت نکل جائیں، آپ کو ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملے گی۔ کچھ رشتے چھین کی طرح ہوتے ہیں، ادھر ختم ہوئے ادھر الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ ہر انسان کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، کسی کو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کے اندر اپنے اپنے انداز سے بڑا بننے کی صلاحیتیں سو رہی ہوتی ہیں۔ کامیابی کے حصول کی ابتدا اپنی ذات کو پہچاننے سے شروع ہوتی ہے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو عام نہیں سمجھتے
وہ کچھ خاص بھی نہیں ہوتے۔ خاص بننے کے لیے عام کو بھی خاص سمجھ کر عزت دینی پڑتی ہے۔ جو لوگ آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں جناب قسمت سے ملتے ہیں۔ بعض اوقات ہر بات میں مسکرانے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں اور ہر بات پہ خاموش رہنے والے کو بزدل مانا جاتا ہے۔ دنیا ایک ایسی آری کی طرح ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر پہلے والا تعلق کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی انسان اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ انسان لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ تم ایسے انسان کے پیچھے مت جاؤ جس نے تمہاری طرف سے منہ پھیر لیا ہو، نتیجے میں تم خود کو ہی تباہ کرو گے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو امید پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے اور ہم کمزور انسانوں کے پاس اس کی عطا کردہ سب سے بڑی طاقت۔ میری ذات ایک ایسا پھول ہوئی جس سے خوشبو تو سب نے چاہی، مگر پانی دینے کا خیال کسی کو نہ رہا۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، اور الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں ضرور جانچ لینی چاہیے۔ ان لوگوں سے خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جو آپ کو اپنی ضرورتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، کہ جب آپ ان کی کوئی بات نہ پوری کر پائیں تو وہ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں ضرور جانچ لینی چاہیے۔ زیادہ پاس مت آنا، میں وہ تہ خانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے ان گنت آسیب بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی رات ہنستے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جو آپ کو اپنی ضرورتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، کہ جب آپ ان کی کوئی بات نہ پوری کر پائیں تو وہ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ جو انسان آپ کے اخلاق اور کردار سے بغض رکھے، اس کو تلوار سے نہیں صبر سے مار دو۔ ایک کڑوا مگر درد بھرا سچ، آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ کرنے والے کی آنکھیں اکثر بھروسہ ٹوٹنے پر ہی کھلتی ہیں۔ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان ہی دیتا ہے۔ جب وہ شخص دل سے ہی اتر گیا، تو پھر کیوں سوچیں کہ کدھر گیا۔ وہ راستے ترک کرتا ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں۔
انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ میں پہلے بہت بے وقوف ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ محبت بھیک جیسی ہے تو مجھے بھیک سے ہے نفرت۔ محبت اگر عبادت ہے تو پھر آؤ مل کر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم روح کے درد کو دوائیوں سے ختم کرتے کرتے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرنا۔ خدا کی مرضی بول کر مجھ سے بچھڑ گیا، ایک شخص خدا کے نام پر فریب کر گیا۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بوجھ اٹھانا جنازے اٹھانے سے کسی طور کم نہیں ہوتا۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بشر پر سارے درد حلال کر کے خدا نے خودکشی حرام کر دی۔ لاکھ رکاوٹیں ہی سہیں پر ملنے والوں کو خدا ملوا ہی دیتا ہے۔ فقط ایک ہی دن نے میرے اندر اس قدر تلخی بھر دی ہے کہ محبت نام سے ہی نفرت ہونے لگی ہے۔ کبھی کبھی کچھ محبتیں اور کچھ لوگوں کی لاپرواہی آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ جب زہر سے کچھ نہیں بنتا تو لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ جس سے نکاح ہی نہیں کرنا ان سے باتوں کے ذریعے نفس کے چسکے بھی مت لو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ جنہوں نے پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے آج وہ سب تندور سے روٹی لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، اور جنہوں نے کم پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے ان کو گرما گرم روٹی گھروں میں مل رہی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یاد رکھیں، جو انسان آپ سے محبت کرتا ہو نا، وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ سے لڑنے کے بہانے تلاش نہیں کرتا، آپ کے سامنے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، آپ کو بے چین نہیں کرتا، وہ آپ کو اداس نہیں ہونے دیتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رابطے میں رہتا ہے۔ جو انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر اکثر بازی پلٹ دیتے ہیں۔ نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چونٹی کے آگے ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہن کتھے جائیں گی۔ جب ہمارا معاشرہ میں، میرا اور مجھے سے نکل کر ہم، ہمیں اور ہمارا کی سوچ میں اپنائے گا تو پھر کوئی پرایا نہیں رہے گا، سب اپنے ہی لگیں گے۔ غریب گھرانوں میں رشتے کیجئے حضور، خدا کی قسم بڑے سلیقے سے رہتے ہیں۔ محبت کا پیکر صرف عورت نہیں ہوتی، کئی بار مرد وفا کی منازل عورت سے بہت پہلے طے کر لیتا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ ہم لوگ صرف آسانیوں سے پیار کرتے ہیں، آسانیاں بھیجنے والے سے پیار نہیں کرتے۔ اس لیے جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، یہ شرم کی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لیے نہ ہو، بلکہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں،
آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ ٹکڑے اٹھا اٹھا کر مجھے جوڑتا ہے وہ، جڑ جاؤں تو پھر سے مجھے توڑتا ہے وہ۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا اور تیری بادشاہی بھی کیا۔ جس انسان سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا نا تو آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ تم سے ہی سیکھا تھا نظر انداز کرنے کا طریقہ، آج تم پر آزمایا تو رونا کیوں آ گیا۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا کر جاتے ہیں۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں بہت وفادار ہوتے ہیں۔ فرصت میں یاد کرنا ہو تو کبھی مت کرنا، میں تنہا ضرور ہوں مگر فضول نہیں۔ مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے اور کوئی نکھر جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔